ڈاکٹر ذاکر نائک کو اللہ نے جو مقبولیت دنیا میں نوازی ہے اور عزت دی ہے، اور خاص طور پر مسلمانوں میں کتنا ان کو اللہ نے مقام دیا ہے، وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ لیکن یہ جاننا چاہیے کہ اللہ نے یہ ان کو عزت کیسے دی ہے۔ کچھ خاصیتیں، وجوہات ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان دنیا میں عزت پاتا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ اسلامی لیول پر، اسلامی کنٹریز میں، اسلامی ممالک میں جو ان کو عزت حاصل ہے، مقبولیت حاصل ہے، وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ لیکن اس کے پیچھے کچھ باتیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلی وجہ جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو مقبولیت دی ہے، مسلمانوں کے دلوں میں بستے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب بھی وہ مناظرہ کرتے ہیں، جب کوئی بات کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف نہیں کرتے۔ اب ان کا ادیان باطلہ کے اوپر جو مختلف قسم کے مناظرے ہیں، اب یہ تو آپ اچھی طرح سمجھیں، جو اسلام کے خلاف بات کرنے والے ہیں ان کو جواب دیتے ہیں، ان کو اچھے انداز سے جواب دیتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، لیکن کبھی وہ مسلمانوں کے ساتھ مناظرہ نہیں کرتے۔ مسلمانوں کے جو آپس میں کچھ اختلافات ہیں، مختلف رائے ہیں، ان پر وہ کسی قسم کی باتیں نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ساری دنیا کے مسلمان ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اگر ایک بندہ کسی خاص فرقے کی ترجمانی کرے، کسی خاص فرقے کے اوپر بات کرے، تو لا محالہ دوسرے فرقے والے تو اس سے متنفر ہو جائیں گے، اس سے بھاگ جائیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب کی یہ سب سے بڑی خاصیت ہے، وہ اسلامی فرقے جتنے بھی ہیں کسی کے خلاف بات نہیں کرتے، اور نہ وہ کسی سے مناظرہ کرتے ہیں۔ ہاں، بعض فروعی مسائل جو ان کے ہیں وہ بات کرتے ہیں، لیکن کسی کا انکار نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو دنیا کے اندر عزت عطا فرمائی ہے۔ اسلامی ممالک کے اندر، مسلمانوں کے اندر ان کی بہت بڑی عزت ہے۔ اب دوسری چیز جس کی وجہ سے اللہ نے ڈاکٹر صاحب کو ایک مقبولیت سے نوازا ہے، وہ ان کی برداشت ہے، تحمل مزاجی برداشت۔ اب ان کے پروگرامز دیکھیں جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، نوجوان لڑکے لڑکیاں سوال کرتے ہیں، اور وہ سوال کیا ہے؟ اللہ پر اعتراض، یعنی کہ ڈائریکٹ اللہ پر اعتراض، اللہ کے نبی پر اعتراض، قرآن پر اعتراض، اسلام پر اعتراض، مسلمانوں پر اعتراض۔ اب یہ سارے اعتراضات، اشکالات، یہاں تک کہ بعض اشکالات، سوالات ایسے ہیں جن کو ایک مسلمان بولنا تو اور باتیں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب ان کی ویڈیوز دیکھیں کہ جب وہ بات سن رہے ہیں، ان کافروں کی، ہندوؤں کی، یہودیوں کی، نصرانیوں کی جو بات سن رہے ہیں، اور اسلام کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، سوالات ہو رہے ہیں، تو ان کو ٹھنڈے مزاج سے وہ سن رہے ہیں، سکون کے ساتھ۔ کوئی منہ پر تیور نہیں ہے، منہ کی جو حالت ہے وہ خراب نہیں ہو رہی، یا پھر وہ جذباتی نہیں ہو رہے کہ بھی اس جیسے آپ سوال کیوں کر رہے ہیں۔ پہلی صفت تو یہ ہے کہ وہ اچھے طریقے سے سنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد، سننے کے بعد، تحمل مزاجی سے، ٹھنڈے مزاج سے، دل سے خوبصورت الفاظ کے ساتھ جواب دیتے ہیں، اور پھر دنیا کو لاجواب کر دیتے ہیں۔ اب یہ ایسی ان کی خاصیت ہے جس کو ساری دنیا مانتی ہے، کافر بھی مانتے ہیں، کہ اتنا تحمل مزاجی کے ساتھ، برداشت کے ساتھ بات سننا، پھر اس کا اچھا جواب دینا، اور ایسا جواب جو سب کو لاجواب کر دے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم جیسا کوئی بندہ ہوتا، جب وہ بات سنتا تو پھر وہ اچھل پڑتا، اب اس کا منہ ہی بند کر دیتا۔ وہ ایسے نہیں ہے، تحمل مزاجی کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، صبر کے ساتھ بات سنتے ہیں، پھر اس کا اچھے طریقے سے جواب دیتے ہیں، جس سے ساری دنیا متاثر ہوتی ہے۔ اور جو تیسری وجہ ان کی کامیابی کی ہے، اللہ نے ان کو دنیا کے اندر کامیابی دی ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین کے لیے، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کیا ہے، یہاں تک کہ اپنا گھر ہندوستان وہ بھی قربان کر دیا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو ایسا انتشار پھیلا رہے تھے، یا حکومت گرا کر اپنی حکومت بنانا چاہتے تھے، یا کسی سے چندہ مانگ رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کو ہندوستان سے نکالنے کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے، صرف یہی وجہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کے لیے ایسی پاور رکھتے ہیں، ایسے حقائق رکھتے ہیں جو دنیا کو نہیں بھاتے، دنیا اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کو یہاں سے نکلنا پڑا اور ممالک میں جانا پڑا۔ تو اس لیے ان کی ایسی خاصیتیں ہیں ڈاکٹر صاحب کی،
جن کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسے عزت عطا کی ہیں کہ دنیا ان کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں، عمر میں، علم میں برکت عطا فرمائیں۔